السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اور اسی طرح خدا کی ذات آپ پر اپنی رحمتیں برساتی رہے۔ بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو خدا کی ذات روزگار دے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک ضرور شیئر کیا کریں، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ باقی چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس ملک پر رحم کرے۔ بڑا پر امید ہوں، کل جو سپیک سنی ہے نا فیلڈ مارشل صاحب کی، الحمدللہ بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ہی اچھا آنے والا وقت ہے۔ ایز اے پرومس کوشش کروں گا کہ آج رات کو اس کی پوری تیاری کروں، اور کل صبح والا ویڈیو جو ہے وہ پورا آپ تفصیل سے سنیں کہ کیا کہا فیلڈ مارشل حافظ اسلم میر صاحب نے۔ خیر، 9 مئی کے مجرمان پر ریاست کا قہر نازل ہو رہا ہے، نشان عبرت بن رہے ہیں۔ 9 مئی کا خواب دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک غیر 9 مئی کا جو خواب ہے وہ بھارت تو دیکھ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ایک سیاسی جماعت بھی یہ جرت کر سکتی ہے، یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ پاکستان جو جس ملک کی جماعت ہو، جس وہ ملک کے لیے کام کرنے کے دعوے کرتی ہو، جس ملک کو وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتی ہو، جس ملک کو وہ اهدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ چلانا چاہتی ہو، لیکن کرے وہ 9 مئی، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، انسداد دہشت گردی نے 9 مئی میں جو مقدمات میں سزا پانے والے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تھانہ شادمان کو آگ لگانے سمیت 2 مقدمات میں گزشتہ روز سنائے گئے فیصلے کی تفصیل جاری کر دی ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق عدالت نے تمام مجرموں کو قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ حکم دیا ہے کہ مجرموں کو تمام سزائیں ایک ساتھ کاٹنی ہوں گی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ اور یاسمین راشد کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ دوسری جانب عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے 2 کیسز میں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اے ٹی سی گزشتہ روز فیصلہ سناتے ہوئے دونوں مقدمات شاہ محمود قریشی کو بری، جبکہ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال کی قید سنائی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی بریت کی حکم جب بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ممکنہ طور پر اگلا مستقبل کا لیڈر مل گیا ہے۔ قریشی پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے، ایسا لیڈ کریں گے کہ یوتھیوں کو لگ پتہ جائے گا۔ قریشی سے عمران خان نے ہمیشہ جان چھڑانے کی کوشش کی کہ وہ پارٹی پر تسلط نہ بنا سکے اور آگے نہ جائے، لیکن قدرت خان کو اس موڑ پر لے آئی ہے کہ قریشی کے علاوہ پارٹی کا پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا۔ یہ ہے وہ اب تک کی کہانی۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب جو ہے نا، جب تک وہ زندہ ہیں وہ اپنی پارٹی میں کسی کو لیڈر نہیں بننے دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، پارٹی کا ایک حصہ کاف لیگ بن جائے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، شاہ محمود قریشی کے ساتھ کچھ جیتے ہوئے لوگ شامل ہو جائیں ایک علیحدہ وہ بات ہے، لیکن عمران خان جب تک زندہ ہے نا، عمران خان جب تک ہے وہ اپنی سگی بہن کو آگے نہیں آنے دے گا، وہ اپنی بیوی کو آگے نہیں آنے دے گا، وہ شاہ محمود قریشی کے رستے میں ضرور رکاوٹیں ڈالے گا۔ رکاوٹیں بھی ایسی ڈالے گا کہ میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے وہ کیسی رکاوٹیں ڈال سکتا ہے اور کون سی رکاوٹیں ڈالے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ شاہ محمود قریشی کو آگے آنے دے گا؟ لیکن اگر دوسرا دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی کے علاوہ چوائس بھی کوئی نہیں بچتی ہے، اور شاہ صاحب آہستہ آہستہ اب تو شاہ صاحب باقاعدہ طور پر ایک لیڈر بن کے باہر آئیں گے، لیکن بڑا سمجھداری سے چلنا ہوگا۔ اگر انہوں نے اپنی سیاست پاکستان تحریک انصولوں کے مطابق چلانی ہوئی تو پھر ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ان کے لیڈران جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ فوج کو گالیاں نکالی جائیں، فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں برا بھلا کہا جائے، پاکستان کے نقصان کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈے جائیں، اکانومی کو روکا جائے، اور اگر یہ سب کچھ شاہ محمود قریشی کریں گے تو اپنی جماعت میں پاپولر، ورنہ ان کو کون سنے گا۔ ادھر پاکستان میں دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ ہے، اس میں فیلڈ مارشل صاحب کا بڑا اہم کردار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حالیہ دورہ امریکہ نہ صرف بھارتی سفارتی اور ملٹری ڈپلومیسی کی سطح پر ایک بڑی کامیابی کے طور دیکھا جا رہا ہے، بلکہ اس کے مثبت اثرات پاک امریکہ تعلقات کے کئی اہم شعبوں میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، جس میں امریکی صدر نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو سراہا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کا باقاعدہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے
کہ امریکہ پاکستان کو خطے میں امن و استحکام ایک ناگزیر شراکت دار سمجھتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے فتنہ ہندوستان BLA اور اس کے ذیلی گروپ مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی میں ایک نمایاں سنگ میل ہے۔ یہ اقدام نہ صرف پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر توثیق ہے، بلکہ اس سے بھارت کے خطے میں مداخلت اور سپانسرڈ دہشت گردی کی سرپرستی بھی بے نقاب ہو گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اس فیصلے سے بھارت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اس کا مقروض چہرہ پوری دنیا پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت طویل عرصے سے ان دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کے خلاف بطور پراکسی استعمال کرتا آ رہا ہے۔ بھارتی حکومت ان دہشت گرد تنظیموں کو مالی وسائل مہیا کرنے، ان سے براہ راست رابطہ رکھنے اور ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے اور یہاں ان کے زخمی دہشت گردوں کا علاج ہسپتال میں کرانے جیسے اقدامات میں ملوث ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ان دہشت گردوں تنظیموں کے ساتھ معاونت بھی کوئی راز نہیں رہی۔ کئی موقعوں پر اس کے شواہد جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول خود بھی بلوچستان میں بھارتی مداخلت اور پراکسی نیٹ ورک کے ذریعے عدم استحکام پیدا کرنے پر بیانات دے چکے ہیں۔ کلبھوشن یادو ایک حاضر سروس بھارتی نیوی افسر جو بلوچستان میں تہذیب کاری کے مشن پر پاکستان گرفتار ہوا اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ دیکھیں یہ تو بڑی کوئی ایک ثبوت تو نہیں ہے نا۔ میں تو کل بلکہ جب چیف فیلڈ مارشل کو ہم سن رہے تھے، وہ خطاب فرما رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی دو شک نہیں ہے۔ پاکستان کے دو دشمن ہیں، کھول کے انہوں نے کہا ہے، دو دشمن ہیں، ایک ہندوستان اور دوسرا افغانستان۔ افغانستان جس کو 40 سال ہم نے پالا، اس کے صلہ وہ یہ دے رہے ہیں کہ اپنے ملک میں تو وہ امن کر چکے ہیں، لیکن وہاں پہ جتنا دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے ان سے ہندوستان سے اسپانسر کروا کر وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا۔ تو اب یہ باتیں جو ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ عاصم منیر صاحب اگر اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے امریکنوں کو بھی یہ بات سمجھا کر آئے ہوں گے کہ آپ ہماری طرف سے دیکھیں 98,000 قربانیاں ہیں، بلین روپیز کی جو اکانومی ہے وہ ہم نے اس دہشت گردی جنگ پر جو ہے وہ میرے خیال میں قربان کی ہیں۔ 98,000 اپنے شہروں کی قربانیاں کوئی ملک لا کر تو دکھائے، اپنے ہی ملک میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے اس طرح سے جانے جانا۔ صرف ایک ویک میں 4 میجر اور 29 جوان بتایا آرمی چیف نے کہ میرے جو ہے اس وطن پر قربان ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ قربانیاں ہیں جو دنیا کو سمجھ آ رہی ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا جو ہے اس طرف جا رہی ہے۔ ادھر عمرانی گروہ کو ایک اور جھٹکا لگا ہے، ریاست کے خلاف کھیلنے کی سزا مل رہی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے اشتہاری ملزمان علی ریاض کی موڑا نور بنی گالا ملکیت اراضی کو نیلام کر دیا گیا، اور ذرائع کے مطابق اشتہاری ملزم علی ریاض کی موڑا نور بنی گالا میں 450 کنال اراضی 34,20,000 روپے فی کنال کے حساب سے نیلام کر دی گئی۔ اس نیلامی سے حکومت کو 1,38,51,00,000 روپے حاصل ہوں گے۔ علی ریاض کی 405 کنال کی کامیابی بولی لگانے والے خریدار ایڈوکیٹ عثمان نے حتمی بولی لگائی، اور دوسری جانب فرد شہزادی عرف گوگی کی 248 کنال زمین کی جو نیلامی کے لیے کوئی بولی نہ لگی۔ اب ظاہر ہے لگ جائے گی، کہاں جانا ہے اس نے بھی، شہزادی جو ہے وہ بھی کہیں نہیں جانے والی، شہزادی کی بھی لگے گی۔ دیکھیں یہ تو پھر ہوتا ہے ایسے کاموں میں، پھر جسے کہتے ہیں نا کہ انج دے کما جو پھر ایدے ہوندا ہی ہوندا ہے۔ تو اب یہ جو ہو رہا ہے یہ تو ملک ریاض صاحب کو بھگتنا پڑے گا، اور ان کو بھگتے بغیر ان کا کوئی گزارا بھی نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستان میں جس طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ محب وطن پاکستانی واپس اپنے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی UAE میں 60,000 پاکستانی ایک چھت کے تلے جمع ہو کر یہ ثابت کر رہے تھے کہ پاکستان ایک ہے، ہم متحد ہیں، اور ہمیں کوئی فتنہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ڈنمارک میں بھی ایسا ہوا۔ ڈنمارک میں بڑے ہی قابل جو ہے ایمبیسڈر شعیب سرور صاحب ہیں، بہت بڑے کام جو ڈنمارک میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کیے ہیں، اور پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ اب ڈنمارک کے ساتھ جو ہے وہ ہر زبان و زد عام ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور ابھی پچھلے دنوں وہاں پر ایک تقریب ہوئی، وہاں پر انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی کامیابی کو گھنایا، اور یہ وہ بات ہے جو بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف دیتی ہے کہ جو امبیسڈر صاحب ہیں وہ پاکستان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کو کیوں گنوا رہے ہیں اور کیوں بتا رہے ہیں۔ امبیسڈر حکومت پاکستان کا حصہ ہے، سبز حلالی پرچم پاسپورٹ اس کے پاس ہے، وہ کسی بھی میرے اور آپ جیسے عام پاکستانی سے کم محب وطن نہیں ہے۔
तो ये तकलीफ किसको हो सकती है? ये तकलीफ हो सकती है शैतान के उस फॉलोअर्स को, इब्लीस के उन फॉलोअर्स को, जो चाहता है, जिसने वादा किया था या जिसने कहा था कि मैं आखिरी दम तक लोगों को वर्गलाता रहूंगा, और वो जो वर्गलाए हुए लोग हैं उनको इस बात की बड़ी तकलीफ हुई है। उन्होंने वहां पर कोई एक मेरा ख्याल है 8 या 10 लोग थे टोटल। वो 8-10 लोग जो है पूरे डेनमार्क की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट किया है। पाकिस्तान के खिलाफ तो नारेबाजी करते ही करते हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान की तरक्की की बात करेगा, जो पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालेगा, चाहे वो परवेज संधीला हो और चाहे वो शैब सरवर साहब हों, जो कि एम्बेसडर हैं, उनको फिर उनकी जो ज़ाहिर है इस किस्म की बेहुदा चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात पे हैरानगी नहीं हो रही। ये तादाद जो है कभी 100 में हुआ करती थी, हाँ जी, सैकड़ों में हुआ करती थी पीटीआई वालों की, फिर गम होते होते अब 6-7 पे आ गई है। अब ये 6-7 जो भी है ना, वो या तो ज़हनी तौर पे बीमार होंगे, या उन्होंने कभी पाकिस्तान देखा नहीं होगा, या कभी उन्होंने इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जाना नहीं होगा, तो इसलिए उनको तकलीफ होती है। अब देखिए वहाँ पे जो फंक्शन हुआ है, वहाँ पे भी तो हज़ारों लोग बैठे हुए थे। उस फंक्शन को पाकिस्तान जश्न आज़ादी पाकिस्तान के नाम पर एन्जॉय कर रहे थे। भारत से जो हम लोग 75 साल में वो जंग जीते हैं, जिस जंग का हमने हमेशा इंतज़ार किया, पूरी दुनिया गवाही दे रही है। कल फील्ड मार्शल ने पेरिस में खड़े होकर सॉरी ब्रसल में जो तकरीर की है, मेरे ख्याल में जब वो सामने आएगी तो आप देखेंगे कि भारत को हमने दिन में कैसे तारे दिखाए। खैर पाकिस्तान के वो सफ़ीर जो दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अपने दिन रात एक किए हुए हैं, उनमें से एक जो है वो डेनमार्क के, वो बड़े चुभते हैं। उसके चुभने की वजह एक अरबों रुपए का, एक अरबों डॉलर का मनसूबा है जो वो पाकिस्तान लेकर गए हैं। और ये बात इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को और उनके जो 7 लोग बैठे हैं उनको बड़ी तकलीफ देती है कि इतना बड़ा मनसूबा डेनमार्क से शैब सरवर साहब जो है वो पाकिस्तान कैसे पहुंचा दिया, कैसे पाकिस्तान के साथ जो डेनमार्क की है वो डील होगी, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग की कंपनी की। इसके अलावा और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जल्द ही इंशाल्लाह ताला उनसे कभी मुलाकात हुई तो उनसे पूछेंगे कि सर और क्या-क्या किया आपने। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक अपने सोना रब आप पर अपनी हमेशा तरह इसी तरह जो है वो रहमतें बरसाता रहे। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों पे लिंक शेयर करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।